بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 26 جز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ سورہ قاف اور سورہ حجرات جو ہے اس کی کچھ آیات ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ سورہ قاف جو بھی ہم نے تراویح میں سنی ہے، اس کی ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے مشرکین تھے جو کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ بھئی ہم زمین کے اندر ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب ہم لوگ بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کو کچھ ریشنل آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے کہ جس طرح انڈیا میں مودی صاحب جو ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی میں تو آخرت کو نہیں مانتا، تو آپ انہیں کہتے ہیں خدا کی قسم آخرت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، وہ کہتے ہیں میں خدا کو بھی نہیں مانتا۔ تو پھر اب آپ کو ان کو کوئی اور دلیل دینی پڑے گی، اب آپ ان کو قرآن کی دلیل یا اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کوئی بات تو نہیں بتا سکتے، تو اب آپ کو دلیل کو ریشنل دینی پڑے گی۔ اب وہ ریشنل دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل جو ہیں اس سورہ کے اندر مینشن کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ انٹلیکچوئل آرگیومنٹس ہیں فار دا ڈے آف ججمنٹ۔ سب سے پہلی چیز آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قد علمنا من تنقص ما تنقص الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر چلا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس کا سارا اکاؤنٹ ہے کہ کتنا کچھ زمین نے لے لیا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی باڈی جو ہے زمین کے اندر دفن کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین اس میں سے کچھ لے لیتی ہے، اس باڈی میں سے کچھ مائنس ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کتاب حفیظ کے اندر محفوظ ہے، وہ جو کچھ بھی جاتا ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جسم جو ہے جب وہ اس کا وزن لیٹ سپوز کہ 150 پاؤنڈز ہے، ایک باڈی ہے اس کا وزن 150 پاؤنڈز ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، اس کو زمین کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب پہلے دن ہی تقریباً اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا سارا، تو آپ سمجھ لیں 150 سے اس کا وزن 100 پاؤنڈز تک ہو جائے گا، 50 پاؤنڈ اس کا مائنس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ اور ویٹ کریں تو مزید اس کے گوشت میں جو پروٹینز ہیں وہ لوز ہو جائیں گے زمین کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو اس کی کیلشیم ڈپازٹس ہیں، اس کی میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، ڈفرینٹ پارٹس اس کے نکلتے جائیں گے، تو ایک دن کے بعد تقریباً وہ 100 کا ہوا تھا، اس کے بعد تقریباً 70 کا ہو گیا، 65 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، حتیٰ کہ بہت سالوں بعد بس اس کا آپ سمجھ لیں کہ 5 پاؤنڈ رہ گیا۔ 150 پاؤنڈ سے سٹارٹ ہوا تھا، پیچھے وہ ہڈیاں گوشت وغیرہ گل سڑ کے سب کچھ پیچھے تھوڑا سا رہ گیا، اور سمجھے کہ انسان کی بس ایک ٹیل بون رہ گئی، اس کی پوری اسپائنل کارڈ جو ہے ہر چیز کھوکھلی ہوگی، فارغ ہوگی، صرف ایک اسپائنل کارڈ رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو مائنس ہوا ہے نا وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کون سا کیا مائنس ہوا ہے، اور جس طرح سے مائنس ہوا ہے ہم وہ سارا کا سارا واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلے کریٹ کیا تھا یہ واپس کریٹ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں ایک گاڑی ہے نا، مثال کے طور پہ وہ گاڑی کسی پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے، پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے اور نیچے گر کے وہ ٹکڑے ہو جاتی ہے، اس کے سارے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر۔ گاڑی کا انجن یہاں پڑا ہے، باقی سارے پارٹس اس کے بکھر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کا جسم کا بکھر بھی جائے تو اس کو اکٹھا کرنے میں ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ جس طرح گاڑی کے پارٹس ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس کو واپس جوڑنا، سارے پارٹس اکٹھے کر کے لے کے آنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک پرزہ جو اس کا گیا نا وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب حفیظ ہے، ایک محفوظ کتاب کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے، جو پارٹس اس کے مائنس ہوئے ہیں، اور جو مائنس ہوئے ہیں وہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو انسان جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے پاس تو پورا ریکارڈ ہے اس کا، یا تو ریکارڈ نہ ہوتا کہ کون سا پارٹ کہاں گیا، سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 11 کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی مثال دیتے ہیں ایک ایسی زمین کی جو مر چکی ہے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے سبزہ آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ رزق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، تو جس طرح ایک زمین ہوتی ہے جو بیرن ہوتی ہے یا مر چکی ہوتی ہے اس میں دوبارہ سے سبزہ آ جاتا ہے۔
جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا آسمان سے تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مری ہوئی زمین ہوتی ہے اس پہ جب پانی پڑتا ہے اس کے اندر ایک سیڈ ہے, ایک بیج ہے. وہ بیج جو ہے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ مئی کا مہینہ ہے تو ایک خاص ٹیمپریچر ہے, دھوپ بھی پڑ رہی ہے, پانی پڑ رہا ہے. اب جس طرح جن جگہوں پہ برفیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ سیڈز کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ نہ وہ ٹیمپریچر ہے نہ وہ اس طرح سے سن لائٹ آ رہی ہے. تو جب وہ ایک رائٹ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے, اوپر سے بارش کا پانی بھی آتا ہے, تو وہ سیڈ جو مرا ہوا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے کھجور کھایا گٹھلی پھینک دیتے ہیں. اب وہ گٹھلی جو مری ہوئی ہے وہ ٹیکنیکلی اس میں جب پانی پڑنا شروع کرتا ہے تو اس میں سے پھر وہ کرتے زمین پھاڑ کے وہ پودا باہر نکل آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح ہم نے تمہیں خود دکھایا ہوا ہے, یا تو نہ کہ تمہیں پتہ نہ ہو, ہم نے تمہیں دکھایا اپنی آنکھوں سے کہ مری ہوئی چیز زندہ کیسے ہوتی ہے تمہارے ایکسپیرینس میں. جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ, یہ بھی ایک سوال ہے, یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ بھئی انسان جہنم میں جو جائے گا, اللہ معاف کرے, اس کی کھال جو ہے وہ جلے گی پھر دوبارہ آ جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مثال آپ کو دی ہوئی ہے. چھپکلی جو ہے, چھپکلی کو کبھی آپ نے مارنے کی ناکام کوشش کی ہو, کامیاب کوشش نہیں, ناکام کوشش کی ہو تو اس کی دم کٹ جاتی ہے, لیکن کچھ عرصہ اس کو دیں دم اس کی دوبارہ واپس نکل آتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ معاف کرے کسی کی بازو ٹوٹ جائے دوبارہ سے بازو اگ گئے اس کے؟ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق میں ایسی نشانیاں ضرور دکھائی ہیں کہ یہ پاسبل ہے, ری جنریشن ہو سکتی ہے. کھال تو کچھ بھی نہیں ہے, پوری کی پوری ایک یعنی اپینڈیج جو ہے وہ ری گرو کر سکتا ہے. اس کی دم کٹ گئی, دم دوبارہ نکل آئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثالیں دنیا میں دے کے دکھا دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین تمہارے سامنے ہے, بیرن ہوتی ہے, ڈیڈ ہو جاتی ہے. بیج ہے, تم نے اٹھا کے پھینک دیا, اسی بیج میں سے زندگی دوبارہ کریٹ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب بارش کا پانی اس مری ہوئی سیڈ پہ پڑتا ہے اور وہ دوبارہ سے اگاتی ہے, بالکل اسی طرح سے جب سور پھونکا جائے گا نا, جب انسان کا وہ ٹیل بون پڑی ہوگی نا اور اس پہ جب سور پھونکا جائے گا تو بالکل اسی طرح سے وہ سارا کا سارا انسان جو ہے وہ زمین پہ واپس آ جائے گا. جس طرح پہلے مر گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اب وہ انسان واپس آ جائے گا, اور آئے گا بھی یعنی ننگی حالت میں آئے گا, جیسے وہ پیدا ہوا تھا اسی حالت میں آئے گا. سید عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس دن ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس دن وہ دن اتنا بھاری ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. اس دن کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کون کہاں ہے, اپنی فکر پڑی ہوگی بس میں اپنے آپ کو بچاؤں, میں اپنے آپ کو نکالوں مصیبت سے. اور میں نے یہ نا تھوڑا سا اس کا ایک پریکٹیکل دیکھا ہوا ہے. کس طرح سے, جب میں انگلینڈ میں تھا نا تو وہاں پہ یونیورسٹی کے ڈومز میں رہتے تھے ہم لوگ, تو وہاں پہ کبھی کوئی فائر, یا تو لٹرلی کوئی آگ لگ جائے یا کوئی غلطی سے کسی نے چھیڑخانی کی اور وہ لائٹر لگا دیا ہو جہاں پہ وہ فائر سینسر ہے یا اسموک ڈیٹیکٹر جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو اس نے آگ لگا دی ہو. تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارے لیے پروٹوکول یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ بلڈنگ کے اندر ہیں انہوں نے باہر آنا ہے, کیونکہ فائر بریگیڈ جو ہے وہ لٹرلی 3 منٹ کے اندر پہنچ جائے گی. فائر بریگیڈ کے 2 ٹرکس پہنچیں گے, پتہ نہیں کہاں پہ وہ چھپے ہوتے تھے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, لیکن وہ 3 منٹ کے اندر آپ کے کیمپس پہ پہنچ جائیں گے. بما ایوری بڈی ایلس, سارے لوگ آ جائیں گے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے 2:30 بجے بھی اگر فائر الارم بجائے تو پوری بلڈنگ اٹھ کے باہر آ گئی, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں کس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے, یا پہنے بھی ہوئے یا نہیں پہنے ہوئے. انگلینڈ ہے تو یعنی ہمیں اس ٹائم پہ نا کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی, ورنہ تو ہوتا نا ہم نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں بھائی یہ جوڑا رپیٹ تو نہیں ہو رہا کہیں, آج لوگ میرے بارے میں کہیں امپریشن ہے کہیں کہ جی ہر روز یہی کپڑے پہن کے آئے تھے, آج جوڑا رپیٹ تو نہیں ہو رہا. جب آگ لگتی ہے نا تو کسی کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ میرا جوڑا رپیٹ ہو رہا ہے یا میں نے یہ فیک کہیں جوتے تو نہیں پہنے ہوئے, لوگ میرے بارے میں کیا امپریشن کریں گے. لوگ بس بھاگ کے سارا سامان چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ یا واٹ کوڈ ہیو بین فائر اس کا بتا رہا ہوں. تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگوں کو کیا فکر ہوگی. اس دن جب سور پھونکا جائے گا, سارے لوگ جس طرح یہاں پہ بھی مری ہوئی زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح بھی لوگ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے. یہ سیکنڈ دلیل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس سورہ میں بیان کر رہے ہیں, سورہ قاف کے اندر. تیسری دلیل جو ہے وہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں 8 قوموں کے بارے میں, 8 قوموں کی مثال دیتے ہیں. اس میں قوم نوح و اصحاب الرس و سمود و عاد و فرعون, ٹھیک ہے, اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر دیا, اصحاب الایکہ, قوم تبع, یعنی یہ ساروں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے, اور پھر دیکھو ان کا ہم نے کیا اشر کیا. یعنی سادہ زبان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے اور جو لوگ بھی آج ڈینائی کرتے ہیں کہ تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کہاں سے آئے اٹھ کے, ہم نے تو بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو. جاؤ جا کے تاریخ پڑھو ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو جھٹلایا تھا. دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیا حشر کیا ہم نے ان کا. تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تمہیں لگتا ہے تم بچ کے نکل جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہسٹوریکل پروف دے رہے ہیں
کہ تمہارے سے پہلے جو قومیں آئیں گی وہ تم سے بہت بڑی تھیں, تم سے زیادہ طاقت والی تھیں. قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے فرعون آئے ہیں جن کو ہم لوگوں نے ڈیل کر لیا, تو تمہیں ڈیل کرنے میں کیا مشکل ہے. یہاں پہ ایک تیسرے کیس میں جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے. اور چوتھا ایویڈنس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ کریشن کو پیدا کیا تھا تو ہمیں کوئی تھکاوٹ ہو گئی تھی؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب کائنات کو پیدا کیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی تھکاوٹ ہوئی تھی جو اب دوبارہ نہیں کر سکتا؟ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے, مثال کے طور پہ اسلام آباد میں, وہ نیا امیر ہوا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے نا ٹویوٹا کمپنی کو فون کرنا چاہیے اور بہت ساری گاڑیاں آرڈر کر لینی چاہیے اور اپنے دوستوں میں بانٹ دینی چاہیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کتنا امیر ہو گیا ہوں. تو وہ ٹویوٹا کو کال کرتا ہے جاپان میں اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ 200 گاڑیاں بنا سکتے ہیں میرے لیے؟ 200 گاڑیاں اگر میں آرڈر دوں تو آپ ہینڈل کر لیں گے؟ تو ٹویوٹا کا جو مینیجر ہے اس کی بات پہ ہنسے گا, وہ کہے گا آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے, ہم لوگ 170 ممالک میں گاڑیاں ڈیلیور کرتے ہیں اور ڈیلی کی تقریباً 20,000 سے زائد گاڑیاں بناتے ہیں, تقریباً 23,000 گاڑیاں ڈیلی بناتے ہیں. آپ مجھ سے 200 کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو خود پہلے بنا چکا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے. ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے 23,000 گاڑیاں بنا رہی ہے 170 کنٹریز میں, تو ان کے لیے 200 گاڑیاں بنانے میں کیا مشکل ہے؟ تو پہلی دفعہ کریشن مشکل تھی یا اب مشکل ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کا آپ نے زیرو سے بنانا ہے, پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا ایک دفعہ بن گیا اس کو کاپی کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ تو کوئی بندہ بھی جانتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اوریجنل بنتی ہے تب زیادہ محنت لگتی ہے, لیکن جس نے پہلی دفعہ بنا تھا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور آپ دیکھیں کہ ٹویوٹا گاڑی ہے نا, وہ جنہوں نے بنائی تھی ان کو پتہ ہے. سیکنڈ ٹائم تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یعنی پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی کسی کی بیچاری گاڑی لگ جائے اور بہت بری طرح ڈیمیج ہو جائے, بالکل پچک جائے, آپ اس کو کسی مکینک کے پاس لے جائیں, وہ بندہ جو شاید میٹرک پاس بھی نہیں ہے, وہ جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے, بس استادوں کے ساتھ اس نے کام سیکھا ہے, اس کے پاس آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی 2 مہینے مجھے دیں, میں گاڑی کو برانڈ نیو کر دوں گا آپ کے لیے. یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس کوئی آٹوموٹیو انجینئر بھی نہیں ہے, اس نے صرف, اور میٹرک پاس بھی نہیں ہے, اس نے صرف استادوں سے دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے. اور دوسری دفعہ تو یہ ان پڑھ بھی بنا لیتا ہے, دوسری دفعہ تو ان پڑھ بھی بنا لیتا ہے. تو جو پہلی دفعہ بنانے والا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس نے کیا کیا, اسی کے پارٹس وغیرہ لے کے آ کے جوڑے گاڑی تیار کر دی. تو اللہ تعالیٰ ایک انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کائنات کو پیدا کیا تھا کیا وہ تھک گیا تھا اس کے بعد؟ کیا اس کے بعد اس نے بنانا چھوڑ دیا تھا؟ کیا اس کے بعد مخلوق کا پیدا ہونا بند ہو گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ انٹلیکچوئل آرگیومنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں. الحمدللہ سورہ کہف جو ہے یہ اس معاملے میں بڑی دو ٹوک اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب سورہ حجرات جو اس سے پہلے ایکچولی آتی ہے, لیکن میں نے بعد میں اس لیے رکھا کیونکہ اس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو بڑے اہم ہیں, ہمارے بیہیویئر سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے اور ہر دفعہ یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اب یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ اے ایمان والو, یعنی جب بھی کہا جائے نا اے ایمان والو تو میں اور آپ اپنے کان کھڑے کر لیں کہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے. اور تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلنا. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی موقع پر اللہ اور رسول سے آگے نہیں ہو سکتی, کسی کی بات اللہ اور رسول سے آگے نہیں ہو سکتی, کسی کی اطاعت اللہ اور رسول سے آگے نہیں ہو سکتی. آپ کے ماں باپ ہیں, وبالوالدین احسانا, آپ نے ان پہ احسان کرنا ہے, ان کے آگے اف نہیں کرنا. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کفر کرو, ماں باپ کہتے ہیں شرک کرو, تو مان لیں ان کی بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ, اللہ اور رسول سے آگے کسی کی بات نہیں ہے. اللہ اور رسول سے آگے جانے کی کوشش مت کرنا. آپ کا باس ہے, آپ سے کہتا ہے کہ فلاں کام کر دو جو کہ غیر شرعی ہے, آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے اس میں. اسی طرح سے کوئی بھی صحابی کا جو کال ہے نا, صحابی کی بات جو ہے وہ بھی اللہ اور رسول کی بات سے اوپر نہیں جا سکتی. کوئی بھی امام ہے, امام کی بات بھی اللہ اور رسول کی بات سے اوپر نہیں جا سکتی. کوئی بھی آج کا مفتی ہے وہ اللہ رسول کی بات سے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتا, جو کہ کئی لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے.
مثال کے طور پہ ہیں اس طرح کے کوئی ایک کا دکا، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے فتویٰ دیا کہ جی شراب ایکچولی حلال ہے، ایک نے فتویٰ دیا کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ٹیکنیکلی جائز ہے. تو برائے مہربانی اللہ اور رسول سے آگے آپ نہیں نکل سکتے. جب اللہ رسول نے ایک بات کہہ دی ہے تو آرام سے چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ. تو یہ پہلی چیز بتائی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرنا. اب یہ جو سیکنڈ حکم ہے یہ بھی بڑا، یہ پہلے کے ساتھ لنکڈ ہے. ایک تو یہ مانا ہے کہ نبی کے سامنے آپ نے چیخنا نہیں ہے، نبی کے سامنے آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کا احترام ہے، کیونکہ جب احترام آپ کسی کا نہیں کرتے تو آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، آواز نیچے رکھو اپنی. آپ کا کوئی ہیڈ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، آپ اس ہیڈ کا احترام کرتے ہوئے اپنی آواز کو اس کی آواز سے نیچے رکھیں. ایک ادب ہے، ہمارا دین ہمیں مینرز بھی سکھاتا ہے، اور یہ آگے پوری سورہ مینرز کے اوپر ہی بیسڈ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. تو پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ادب سیکھو، ادب، لرن رسپیکٹ. نبی جو ہے نا ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اپنی آواز کو اسے اوپر نہ کرنا، پہلی چیز. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگوں کے لیے کہ جب نبی کی بات آ گئی تو پھر اس کے بارے میں آگے سے چوں چراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پتہ کرو کہ کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس آئی ہے، نبی کی بات ہے. مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں لبرل ٹائپس کے، جن کو آپ کہیں نا کہ جی یہ چیز ہم نے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، 20 صحابہ اس کے راوی ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. In my personal opinion, I don't think this is how it's supposed to be done. Frankly, nobody cares about your personal opinion. کیونکہ جب اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، تو آپ کا اوپینین کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نبی کی بات سے آگے نکلنے کی کوشش مت کریں، بیکاز دس بیکمز این ایکٹ آف کفر. یہ ایک ایکٹ آف کفر ہے کہ آپ کو اللہ کی بات پتہ چلے یا اللہ کی رسول کی بات چلا کرے، اور آپ پھر کہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہے. کلیئر کٹ ورسز ہیں، کلیئر کٹ احادیث ہیں، 100%. آپ کو کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے، 20 صحابہ اس کے راوی ہے، متفقن علیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی متواتر نریشن آ رہی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہیں نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو دین دس بیکمز اے اسٹیٹمنٹ آف کفر. سو اس کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا. اپنے ذاتی اوپینین کو اپنے پاس رکھیں، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے یعنی خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور نبی کی حدیث کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کرو. اچھا ایک مطلب تو اس میں اب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک پورا سیکشن ہے، یعنی ایک پورا فیلڈ آف اسٹڈی ہے جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، جہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ حدیث کے راوی ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ شرابی تھا، یہ بندہ جو ہے یہ زانی تھا، یہ بندہ بہت بڑا بدماش تھا، یہ بندہ جو ہے یہ دجال تھا، یہ بندہ زندیق تھا، یہ کذاب تھا. تو اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. اب ویسے نا عام طور پہ دوسروں کے بارے میں ہم ایسا اوپینین فارم نہیں کرتے، عام طور پہ دوسروں کے بارے میں ہم اس طرح کی بات نہیں کہتے، عام طور پہ دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں، اپنے بھی عیب چھپاتے ہیں. لیکن جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نریٹ کرنے کا آ گیا تو اسماء و رجال کے پورے علم کے اندر علماء نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اس بندے سے حدیث نہیں لینی، یہ ٹرسٹ ودی بندہ نہیں ہے، یہ فاسق ہے. کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے اس کو ویریفائی کرو. اگر بندہ جو ہے وہ اوتھینٹک بندہ ہے، بندہ فاسق نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، رسپیکٹیبل آدمی ہے، جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے اس سے، تو پھر اس کی حدیث مانی جائے گی، اس کی حدیث لی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ودی سورس ہے. اگر سورس ہی ٹرسٹ ودی نہیں ہے تو پھر اس کی حدیث کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اکثر جھوٹ بولتا رہا ہے، یا اس کا اپنا بیہیویئر ایسا رہا ہے کہ اس کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے، کبھی یہاں فلکچویٹ کرتا ہے کبھی یہاں کرتا ہے. سو اس کی سورس ٹرسٹ ودی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے یہ بہت بڑا علم ہے، اور الحمدللہ اٹ از ون آف دی موسٹ یعنی ہیویلی ریفرنسڈ فارمیٹس آف ویریفائنگ انفارمیشن. تو الحمدللہ یہ بہت ایک ایڈوانس سائنس ہے جو سائنس آف حدیث اوتھینٹیکیشن ہے. اچھا اب اس میں ایک اور اوپینین یہ بھی ہے، یعنی ایک اور اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی خبر آپ کے پاس لے کے آتا ہے آپ اس کو ویریفائی کریں. خاص طور پہ آج کی اگر ہم بات کریں تو
ٹیلی ویژن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن عمومی طور پہ ایک فاسق چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کی بات چلتی ہے ہر وقت. ناچ گانا بھی دکھا رہے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیک نیوز بھی آتی ہے. تو جب کوئی چیز ٹی وی سے آپ کو مل رہی ہو نا تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کرو. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, ایک کیس آیا جی کہ جی بچی جو ہے وہ گم گئی ہے, بچی گم گئی ہے, بچی گم گئی ہے. اور پھر آپ نے اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا کہ جی مسجدوں میں اعلان کیا, مسجدیں جو ہیں وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے بچی کے بارے میں اعلان نہیں کرتی. وہ بھی مساجد کے لوگوں نے کہا خدارا بھائی ہمیں کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا. ایک نے کہا ہم لوگوں نے باقاعدہ اعلان کیا. کون کہتا ہے اعلان نہیں کیا؟ ہم نے اعلان کیا, بچی کی عمر اتنے سال, بچی کی عمر اتنے سال. اتنا شور شرابہ, لوگوں کو رلایا, لوگوں کو ٹاک شوز پہ لا کے رلایا, دیکھو یہ کیا ہو گیا, ظلم و ستم اور یہ وہ. پتہ چلا بالکل الٹا کیس. بچی خود بھاگ گئی, نکاح کر لیا, شادی کر لی, کورٹ میرج ہو گئی. تو اتنی بڑی خبر بنا کے آپ نے پوری قوم کو جو ہے نا ایک لائن پہ لگا دیا, اور لوگ وہاں پہ طیش میں آ رہے ہیں, لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, یہ مولوی فلانے, یہ مولوی ڈمکانے. پتہ چلتا ہے بالکل سٹوری تھی کچھ اور. تو اللہ کے بندوں جب کوئی خبر آتی ہے نا تھوڑا سا ریلیکس کریں. ہمیں بھی لوگ نا, مجھے انسٹاگرام پہ میسج آ رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ضیاء بھائی اس کے بارے میں کچھ بولیں, اس کے بارے میں کچھ بولیں. میں کہتا ہوں پہلے خبر تو ویریفائی ہونے دو. میں ایسے ہی بول دوں, پتہ چلے کل کو کوئی اور خبر نکلے. تو میں تھوڑا سا کم از کم ویٹ کرتا ہوں کہ اوتھینٹک ذرائع سے کچھ ویریفائی ہو جائے کہ کیا یہ بات ایسی ہی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ٹاک شوز تو ریٹنگ کے لیے چلتے ہیں. خبر آتی ہے اڑتی فوراً چلا دیا, اس پہ ڈال دی, بعد میں اپالوجی کرتے سوری وہ غلط خبر تھی. لیکن خبر سننے والے لوگ ملینز میں تھے, اپالوجی سننے والے کچھ 100 لوگ تھے. مین اسٹریم کو یہی پتہ جو آپ نے خبر چلائی تھی وہی سب کو پتہ ہے, اپالوجی کسی نے سنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آیا کرے, کوئی فاسق خبر لے کے آیا کرے, اس کو ویریفائی کیا کرو اس سے پہلے کہ تم اس پہ کوئی ریئیکشن دو یا اس پہ کوئی تم کامنٹ کرو. تو یہ ایک بڑا اہم رول ہے ہمارے لیے. دوسری چیز یہ ہمیں بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. اور پھر یہ کہا کہ پھر ایک قوم کو چاہیے کہ دوسری کا مذاق نہ جو نا مذاق نہ اڑایا کرے, ریڈیکیول نہ کرے. اور عورتوں کو چاہیے عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں خاص طور پہ. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کہا گیا ہے کہ ایک ساتھ بھائی بن کے رہو, اور بھائی بن کے رہنے کی ایک چیز, ایک کنڈیشن یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ گے. کیونکہ جو مذاق ہے نا کبھی کبھار چلتا تو مذاق میں ہے, لیکن پھر یہ نا اس کی کچھ سیریس امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. جیسے ایک قوم دوسری کو بیش کرتی ہے کہ جی فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لطیفے مشہور ہو جاتے ہیں کہ جو نا فلاں قوم ایسی ہوتی ہے, یہ لوگ جو نا قوم ایسی ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں پھر لوگ اپنا امپریشن ڈال لیتے ہیں کہ فلاں بندہ تو ہے ہی ایسا کیونکہ یہ فلاں قوم سے تعلق ہے اس کا. تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دس بریڈز اینیموسٹی اینڈ اٹ بریڈز دس ادر مینٹیلٹی کہ ہم ہیں اور وہ ہیں. تو ایک وہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کبھی کبھار انسان ویسے ہی نا ایسے ہی بس انڈر دا بریتھ کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ جو اس نے سوٹ پہنا ہوا کوئی اتنا بھی خاص نہیں ہے, پتہ نہیں میک اپ کہاں سے کراتی ہے اتنا چیپ قسم کا, ٹھیک ہے, اس سے بہتر تھا یہ, یعنی لگتا ہے کہ فاؤنڈیشن میں منہ مار کے آئی ہے. اس قسم کے سلائڈ کامنٹس ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے ہاں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کا مذاق اگلے کے بعد, کیونکہ دیکھو ایک تو یہ کہ یہ آپ اگلے کو مذاق اڑا رہے ہیں, واٹ اف دس پرسن فائنڈز آؤٹ کہ آپ نے یہ بات کی ہے, تو اس لیے اس کی جو فیلنگز ہرٹ ہوں گی تو آپ کے اور اس کے بیچ میں پھر ایک ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا نا, آپ کے بیچ میں ایک رفٹ کریٹ ہو گیا بیکاز آف دیٹ ون کامنٹ. تو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کرنا, پہلی بات. آگے فرمایا کہ آپ نے بیک بائٹنگ بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, آپ نے بیک بائٹنگ بھی نہیں کرنی, کیونکہ کچھ یہ جو زن ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں حسن زن رکھو, کیونکہ کبھی کبھار یہ جو بد زن آپ ہوتے ہیں یہ بھی گناہ میں بدل جاتا ہے, کیونکہ آپ کا ہے تو گمان ہے کسی کے بارے میں, اس گمان کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر چینج ہوگا. اگر آپ کا کسی کے بارے میں غلط گمان ہے, غلط گمان یہ ہے کہ حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں, آپ نے گمان ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ نا بڑا 2 نمبر ہے, آپ نے سوچا ہوا دماغ میں, حالانکہ وہ 2 نمبر نہیں ہے. اب آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کمپرومائز ہو رہا ہے, آپ کا اس سے رویہ بدل رہا ہے, آپ اس کو سیدھی طرح سلام نہیں کرتے, آپ اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے, یا اگر جواب دیتے ہیں تو بڑا کولڈ قسم کا جواب دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ بدگمانی کی ہوئی ہے اس کے بارے میں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کو اسپائی بھی نہ کیا کرو. یہ جو جاسوسیاں ہوتی ہیں نا, پتہ تو کرو اس نے کیا لیا ہے, پتہ تو کرو ذرا کیا آیا ہے, پتہ تو کرو وہ کہاں گئی تھی, پتہ تو کرو وہ کہاں سے آیا. یہ آپ کا اٹس نان آف یور بزنس فرینکلی اسپیکنگ. وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں گیا ہے, کہاں گئی تھی, کہاں نہیں گئی, آپ کا کنسرن نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھو, لوگوں کی جاسوسیاں مت کیا کرو. اور آج جاسوسیاں بہت آسان ہو گئی ہیں تھینکس ٹو سوشل میڈیا. آپ لوگوں کو اسٹاک کر سکتے ہیں. بھائی آپ تو صبح جو ہے گلوریا جینز میں بیٹھی ہوئی تھی, مجھے آپ کہہ رہی تھی میں کام میں مصروف ہوں. آپ تو وہاں جو ہے نا براؤنی کھا رہی تھی, مجھے آپ کہہ رہی تھی میں تو بڑی مصروف تھی.
مطلب آپ باقاعدہ اسٹاک کرتے ہیں لوگوں کے اسٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں بار بار, پھر پتہ کرتے ہیں اچھا اب تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. یہ جو واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا ڈبل ٹک آ گیا, اس کے بہت بڑی زیادتی ہے. کہتے ہیں آپ نے بلو ٹک کر کے جواب نہیں دیا, آپ انسان ہیں جانور ہیں, آپ نے 2 بلو ٹک تھے, پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بھائی اللہ کے بندے, میری کوئی 1000 مصروفیات ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کھول دیا ہو, موڈ نہ ہو کھولنے کا, گزرتے ہوئے کھول دیا, اب جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے. تو کہتے نہیں آپ نے بلو ٹک بھی دیکھا, اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا, اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ظن کریٹ کیا ہے. نفرت نہیں تھی, آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ کا بندہ مصروف بھی ہو سکتا ہے, کسی میٹنگ میں ہوگا, کسی اور جگہ پہ ہوگا, میسج دیکھ لیا ہوگا, سوچا ہوگا بعد میں رپلائی کرتا ہوں, بھول گیا ہوگا. لیکن آپ نے ورسٹ کیس سینیریو سوچنا ہوتا ہے. نہیں, یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, یہ میرے باپ سے نفرت کرتا ہے, یہ میری ماں سے نفرت کرتا ہے, یہ میرا خاندانی دشمن ہے, یہ مجھے جو ہے نا قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. پتہ نہیں کہاں تک آپ کا ڈرامہ جو ہے نا وہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے انسٹنس پہ اس کو روک دو. جب آپ کو خیال بھی آتا ہے نا تو آپ کسی کے بارے میں بدظن نہ ہوں. علماء تو بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا بھائی جو ہے نا اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہا ہے, تو تم کو یقیناً اس کے اوپر کسی نے پھینکا ہوگا. یہ نہیں کہ اس نے بوتل منہ سے لگائی ہوگی اور اپنے اوپر انڈھیل دیا ہے. آپ کے اس کے منہ پہ کسی نے پھینک دیا ہوگا, کسی جو ہے کافر کو دعوت دے رہا ہوگا, کسی نے منہ پہ پھینک دیا ہوگا. اگر آپ کو اپنا بھائی نظر آئے پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا, تو آپ سوچیں وہ جو نا قرآن کی آیت پڑھا ہوگا انا ربکم الاعلی, کہ جو نا فرعون نے کہا تھا. تو ہم لوگ تو ایسے نہیں سوچتے, ہم تو سب سے پہلے اگلے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے, وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, باقی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ ہیں. تو ایک نا یونیورسٹی کے باہر ایک گاڑی آتی ہے, بڑی زبردستی اسپورٹس کار آتی ہے. اسپورٹس کار میں بڑا اسمارٹ سا ہینڈسم سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایک لڑکی کو شیشہ نیچے کرتا ہے اور ایسے اشارہ کرتا ہے ادھر آؤ, اور وہ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی ہے, بھاگتی بھی جاتی ہے, اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھ جاتی ہے, اور وہ سن گلاسز پہن کے گاڑی نکال کے وہاں سے نکل جاتا ہے. اب ساری لڑکیاں کیا سوچ رہی ہیں, بڑی تیز لڑکی ہے, پتہ نہیں کس سے چکر چلا کر کے ایک اشارہ کیا اس لڑکے نے, گاڑی دیکھ کے بھاگی, گولڈ ڈگر ہے یہ لڑکی. گاڑی دیکھی ہے, فوراً سے لڑکے نے اشارہ کیا, گاڑی میں بیٹھ کے اللہ جانے یہ کون تھا, پتہ چلے اس کا بھائی تھا, پتہ چلے اس کی یہ جو ہے نا شوہر تھا اس کا. آپ نے برا گمان نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے بندو اگلوں کو نا چانس دیا کرو. آپ کا کام یہ ہے, آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. ہاں وہ ثابت کر دے کہ بات غلط تھی وہ اور بات ہے, آپ لیکن سوچیں پازیٹیو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ولا یغتب, غیبت نہیں کرنی ہے آپ نے. کیا تم چاہو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا تم گوشت کھا لو؟ جس طرح اس سے کراہیت ہوگی اس سے بھی کراہیت کرو. غیبت کرنا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے نا یا رسول اللہ غیبت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کو پسند نہیں ہے, اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا جو اس کو پسند نہیں ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو تو پھر؟ ہم کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ کتنا موٹا ہے, اتنا موٹا ہے, اتنا کھاتا ہے, دن میں 6 پراٹھے کھا جاتا ہے. تو اگر یہ بات واقعی سچ ہو تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, کیونکہ اگر یہ بات اس میں نہیں تھی اور تم کہہ رہے ہو پھر تو یہ بہتان ہے, اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کسی کے اوپر الزام لگانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی اگر تو وہ بات اس میں ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے تم کر رہے ہو جو کہ اس کو پسند نہیں آئے گی تو یہ غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے, یہ الزام لگا رہے ہو اس پہ. دس از سلینڈر, دس از ورس دین بیک بائٹنگ. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں غیبت, اور میں آج کل کا لیٹسٹ جو سٹائل ہے نا غیبت کرنے کا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیٹسٹ سٹائل کیا ہے غیبت کرنے کا, کہ پہلے آپ یہ جملہ بول دیں کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے لیکن, اور پھر آگے بات کریں. بات سنو بہن, کہیں غیبت نہ ہو جائے لیکن وہ بڑی ہی خراب عورت ہے, اللہ معاف کرے اتنی گندی لڑکی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کہیں غیبت نہ ہو جائے تو کیا یہ کہہ دینے سے غیبت نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا کہ نہیں چلو اس نے پہلے کہہ دیا کہیں غیبت نہ ہو جائے, لیکن بہرحال بہت ہی خراب لڑکی ہے. تو یہ کوئی جملہ جو ہے نا یہ آپ کے اگلے جملوں کو پاک نہیں کر دیتا. کہ کوئی وضو کیا آپ نے طہارت کر لی اس کے بعد باقی سب کچھ پاک ہے, ایسا نہیں ہے. تو اپنی بات کو دیکھیں. اور اس دن کسی بھائی نے غالباً سوال بھی کیا تھا غیبت کے بارے میں, تو کچھ کوڈ ورڈز رکھ لیں اپنے فرینڈس کے بیچ میں, فیملی کے بیچ میں, کہ جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ بندہ غیبت کی طرف جا رہا ہے تو یا تو آپ ٹاپک چینج کروائیں. آپ کے چلیں چھوڑو پر یار اس کی لائف ہے جو مرضی کرے, ہمارا کیا اس میں جو نا جاتا ہے, آپ اس پہ ٹاپک بدل لیں. یا پھر آپ کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیں, جیسے کچا گوشت ہے نا تو آپ KG کہتے ہیں, کچا گوشت. تو KG کا مطلب ہے کہ کنڈر گارڈن نہیں, KG کا مطلب ہے کچا گوشت, اور تم بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, بھائی تھوڑا کام ڈاؤن. تو آپ کہتے ہو بھائی وہ KG کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں چلو خیر. موسم کیسا ہے؟ موسم بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, تھوڑی گرمی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ شام کا ٹائم اچھا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وہ نا کنورسیشن چینج کرائیں, اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور اس کو بھی فائدہ ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ کے عذاب سے بچا لے گا جو اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائی کو کی غیبت کی جا رہی ہے، آپ کہتے ہو یار جو بھی بات ہے میں نے اس کو بہت اچھا پایا، آپ لوگ جو بھی کہیں اس کے بارے میں نے اس کو اچھا پایا، آپ اس کے آنر کو ڈیفینڈ کریں اس کے پیٹھ پیچھے، اللہ نے کہا اس کے چہرے کو آگ سے ہم بچائیں گے. تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے آنر کو ڈیفینڈ کرنا جب وہ خود وہاں موجود نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں یعنی جتنا بندے کا کیلیبر ہے نا اتنا بڑا گناہ بھی پھر ہوتا ہے نا. اگر آپ علماء کی غیبتیں کر رہے ہیں یہ اور بھی بڑا گناہ ہے. ایسے لوگوں کی جو آپ تک دین پہنچاتے ہیں، جو لوگ آپ تک خیر کی بات پہنچاتے ہیں، یہ اور بھی بڑی بات ہے. تو اس لیے انسان کو یعنی یہ تو تھا میں نے بتایا تھا نا بے ادبی والی بات بھی ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنی آواز کو ان سے اونچا نہ کرنا. تو جو لوگ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے اچھا، اور یہ جو غیبت کے پیچھے جو ایک مین وجہ ہے وہ انوی بھی ہے، یعنی آپ حسد کرتے ہیں کسی سے، اس وجہ سے کرتے ہیں. اور جیلسی یہ کیا کرتی ہے، آپ کے اعمال کو چاٹ جاتی ہے. جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں نا ان کو جیسے دیمک چاٹ جاتی ہے لکڑی کو یا آگ ختم کر دیتی ہے، اس طرح سے یہ آپ کے اعمال کو چاٹ جاتی ہے. تو انسان جو ہے نا یہ جیلسی اور انوی سے بچے. اور اس کا ایک کیور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جس سے بھی جیلس فیل کرتا ہے نا اس کے لیے دل سے دعا کرے. آپ کہیں میں کیوں دعا کروں، جب میں اس سے جیلس فیل کروں میں دعا کیوں کروں اس کے لیے؟ اس لیے کیونکہ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. چلیں اور کوئی دعا نہ کریں، آپ کہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، آپ کہیں یا اللہ پلیز گائیڈ دس پرسن، اس کو ہدایت دے دے. تو اینجلز آپ کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے آپ کا دل وسیع ہو جاتا ہے، آپ کا دل کھلا ہوتا ہے، آپ کا دل بڑا ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، دعا پہلا سٹیپ ہے. دوسرا ہے اس کو گفٹ دے دے جا کے. جتنا زیادہ گفٹ گیونگ کریں گے نا آپ کا دل اس کے بارے میں اور ریلیکس ہو جائے گا، اور پھر آپ کے دل سے انوی جو ہے اس کی فیلنگز نکلنا شروع ہو جائیں گی. بٹ ظاہر سی بات ہے یہ کام کرنے سے ہوگا، یہ پریکٹس سے آتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہم اپنے دل میں انوی کو لے کے اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہے، اٹس اے ساؤنڈ ہارٹ. تو ہم چاہتے ہیں ہمارا دل جو ہے نا وہ پاک صاف حالت میں اللہ کے پاس جائے. ایسی حالت میں نہ جائے جب وہ اس کے اندر بغض اور کینہ اور حسد اور نفرت اور یہ سارا یہ چیزیں بھری ہوئی تھیں. دل کو تزکیہ کرنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کا تزکیہ کرنا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے اس کو نکالنا چاہیے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے دل کے تزکیے کے بارے میں اتنا پریشان تھا، اور وہ بھی کوئی عالم تھا. کہتے وہ اتنا پریشان تھا کہ اس کو پتا تھا کہ میرا مسئلہ غصہ ہے. میرا مسئلہ کیا ہے؟ غصہ بہت آتا ہے. میں بات میں نا لوگوں کی باتیں مائنڈ کر جاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، 2 مہینے کے لیے ایک بندے کو امپلائی کیا، تنخواہ پہ رکھا. یعنی آج کل کے زمانے میں جس طرح 30,000 روپیز اے منتھ پہ بندہ ہائر کیا، اور کہا تم نے سارا دن مجھے کوستے رہنا ہے اور میرا کام ہے برداشت کرنا. اب سوچیں اگر میں نے کسی بندے کو ہائر کیا ہوتا اور میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہوتا تو کہتا اتنا بڑا فن خان تو نہیں ہے، آرام سے بیٹھ. میرے 2 جملوں کے بعد کہتا اتنے بھی تم کو فن خان نہیں ہو، ذرا تمیز سے رہو، پاگل اور ڈفر اور جاہل، کیا تم نے ایسی باتیں کی، میں پتہ ہے کچھ نہیں، لگا ہوا ہے باتیں کر رہا. اب میرا امتحان یہ ہوتا کہ میں نے صبر کرنا ہے، میں نے غصہ نہیں ہونا. تو کہتے ہیں 2 مہینے اس نے ایک بندے کو تنخواہ دے کے اپنے ساتھ رکھا کہ میں جہاں جاؤں تو نے میرے ساتھ ہونا ہے، اور جب مجھے لوگ اٹھائیں تو نے مجھے نیچے کھینچ دینا ہے. تھوڑا سا میں اوپر جاؤں پھر نیچے لے آنا. اور میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے تکبر کو کہ میں زیادہ آئی ڈونٹ بیکم فل آف مائی سیلف. اینڈ نمبر 2 میں نے غصہ نہیں ہونا. تو 2 مہینے کی پریکٹس کے بعد اگر میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ پھر میں تو محسنین سے محبت کرتا ہوں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو اگر میں نے اس کو سہ لیا 2 مہینے تو میں کچھ بھی سہ سکتا ہوں. کوئی بھی کچھ بھی کہتے کوئی مسئلہ نہیں یار، میں تو 2 مہینے اس بندے کو برداشت کیا. تو آپ کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا لیول تھا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا. فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، تمہیں ہم لوگوں نے پیدا کیا من ذکر و انثی، میل اینڈ فیمیل سے، اور تمہیں نیشنز اور ٹرائبز میں بنا دیا تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. نیشنز اور ٹرائب میں اس لیے نہیں بنایا کہ تمہارے تکبر کا ذریعہ بن جائے کہ جی ہم تو جٹ ہیں، ہاں آپ بٹ ہیں، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، ہم راجے ہیں آپ خواجے ہیں، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، ہم جو ہے نا فلانے. یعنی یہ اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم اپنے ہی تمہارا کیا کمال تھا کہ تم جو ہے نا فلاں فیملی میں پیدا ہو گئے. تم پوچھ کے پیدا ہوئے تھے.
جو آج اتنا تکبر کر رہے ہو کہ جی ہم تو فلاں فیملی کے، ہم فلانوں سے کو منہ نہیں لگاتے. کیوں بھائی؟ تمہارا اتنا تکبر کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں بنایا تھا تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. ورنہ سوچیں اگر ساری دنیا ہی ایک ہی قبیلے کی ہوتی تو کتنی بورنگ ہو جاتی. اب تو یہ دنیا میں ایک فلیور ہے نا، مختلف یعنی جو نا گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں بھی سب کیٹیگریز ہیں، سب ٹرائبز ہیں. تو الحمدللہ یہ دنیا کی ڈائیورسٹی کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک پھولوں کا گلدستہ ہے جو بہت پیارا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک پھول دوسرے پہ تکبر جتانا شروع کرے کہ جی میں بہت یہ ہوں تم وہ، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے الٹا ہی کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا تعارف کر لو. اور آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل میں اللہ کے نزدیک جو نوبل ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے بس. اور تمہاری ذات پات سے اللہ کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ تم کہو جی میں فلاں فیملی سے فلاں، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والا ہے، گناہوں کو چھوڑنے والا ہے. اصل تم میں سے بندہ وہ ہے، چاہے وہ کوئی غلام کیوں نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی حکمران آ جائے اس کی بھی اطاعت تمہارے پہ لازم ہے. تمہارے پہ کون آ جائے؟ حبشی غلام، جو اس زمانے میں اس سوسائٹی میں پروبیبلی لوسٹ سمجھا جاتا تھا. یعنی غلام ہمارے اوپر کیسے صدر لگ گیا، غلام ہمارے اوپر لیڈر کیسے لگ گیا، خلیفہ کیسے بن گیا. غلام بھی ہو، حبشی ہو، حبشہ سے اٹھ کے آئے، لیکن تقوی والا تمہارے اوپر لیڈر ہے، اس کی اطاعت لازم ہے. تو کیا کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں کہ ہم تقوی والے بنیں. رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہمارے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا